پنجاب کے ہندوستان کے کچھ ہندو برادران خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہم ہر جمعرات کو آپ کے ہاں آنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بالکل آتے رہیے۔ وہ پنجاب سے آتے تھے، اچانک بند کر دیا آنا انہوں نے۔ جب بند کر دیا تو پھر کچھ دن کے بعد آئے تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کیا بات ہے، جمعرات کو آپ لوگ آتے نہیں ہیں؟ تو ان پنجاب کے ہندو بھائیوں نے کہا آنا تو چاہتے ہیں لیکن آپ کے ہاں جو مانساہاری کھانا بنتا ہے، وہ بریانی بنتی ہے، جو لنگر میں گوشت وغیرہ بنتا ہے، ہم کو گوشت سے بڑی الرجی ہے، ہم اس لیے نہیں آتے، ہمارے سارے بھائیوں کو بڑی تکلیف ہے، اس لیے آپ کے ہاں آنا کم کر دیے ہیں۔ خواجہ صاحب نے بلایا اپنے باورچی خانے کے انچارج کو، فرمایا ادھر آؤ، جب تک غریب نواز کا نیا آرڈر نہ آ جائے ہر جمعرات کو کھانا تو بنے گا لیکن کھانے میں گوشت نہیں پڑے گا۔ ان ہندو بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو سارے پنجابیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہا عجیب بات ہے، جب ہندو مذہب کے لوگوں کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر عاشقان رسول کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہوگا۔ آواز آئی معین الدین کے پیکر میں غریب نواز آیا ہے۔ تو نام کیا رکھا گیا؟ حسن۔ اونچی بولے، کیا نام رکھا گیا؟ حسن۔ ٹائٹل کیا بنا؟ غریب نواز۔ کیا بنا؟ غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ ٹائٹل کیا بنا؟ غریب نواز۔ ایک ٹائٹل بنا نائب نبی۔ کیا بنا؟ وائس ہے، حضور کے نائب ہیں، وائس پرنسپل نائب ہیں، یہ مین مدینے والے آقا، پھر حضور کے بعد یہ، ٹھیک ہے۔ غریب نواز میں حضور کا نائب بن کے آئے۔ تو حضور کی تو صفت یہ تھی، ابو جہل آیا تھا، کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے کہا میں کیا بتاؤں، تو پوچھ مٹھی میں جو ہے وہ میں کیا ہوں؟ تو کنکڑیوں نے ابو جہل کی مٹھی میں کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں؟ بولو، کنکڑیوں نے حضور کی بات مانی کہ نہیں؟ اب غریب نواز اگر نائب نبی ہے تو ایسا کون سا سسٹم ان کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے جس سے پتا چلے کہ ہاں واقعی یہ نائب نبی ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ خواجہ صاحب اجمیر شریف میں تھے۔ کہاں؟ اجمیر شریف میں تھے۔ کچھ ہندو بھائیوں کی عورتیں جا رہی تھیں تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں جا رہی ہیں؟ تو ان کے برتن ان کے ساتھ میں تھے۔ فرمایا کہ بابا اس میں دودھ رکھا ہوا ہے، ہم اپنے بھگوان کو چڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ جاتی تھی پوجا پاٹ وغیرہ کرنے کے لیے۔ ہم اپنے بھگوان کے سر پہ اس دودھ کو اڈیلیں گے، اس کو چڑھاویں گے، ہم ایسے ہی اپنی عبادت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہمارے پریئر میں شامل ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے بھگوان کو جب دودھ پلاتی ہو تو تمہارے بھگوان یہ دودھ پیتے ہیں؟ تو ان ہندو بھائیوں کی عورتوں نے کہا وہ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارے دھرم میں ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں۔ ایک عورت کو بلایا، ادھر آؤ بیٹی، ادھر آؤ۔ کہا جی بابا بتائیں۔ تو خواجہ صاحب نے اس کے کان میں کہا آج جب اپنے بھگوان کے پاس جانا تو اس کے کان میں یہ کہہ دینا آج غریب نواز نے بھیجا ہے، دودھ پینا پڑے گا۔ خدا کی قسم، علامہ انوار اشرف نعیمی نے اپنی کتاب میں لکھا آج وہاں جا کے یہ کہنا دودھ پینا پڑے گا، دودھ پینا پڑے گا۔ اور ٹھیک ہے میں کہہ دوں گی، کہنے میں کیا ہے۔ ساری عورتیں گئی ہندو بھائیوں کی، دودھ چڑھاتی تھیں اور واپس چلی جاتی۔ جب اس عورت کی باری ہے جس کو خواجہ صاحب نے بیٹی کہا تھا، جب وہ گئی دودھ کا پیالہ لے کر کے اور سامنے پتھر کی مورتی تھی اور اس کے قریب جا کے بولی سنو غریب نواز نے بھیجا ہے اور یہ بھی کہا ہے آج دودھ پینا پڑے گا۔ جیسے اس نے کہا آج دودھ پینا پڑے گا اور پیالہ جیسے آگے بڑھایا، رب کعبہ کی قسم اس پتھر کی مورتی کے دونوں منہ کھل گئے۔ جب اس نے دودھ کو اونڈیلا تو پتھر کی مورتی میں حرکت پیدا ہو گئی، دودھ اس کے حلق کے نیچے اترنے لگا۔ کیوں؟ نائب نبی ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلاں کے حضور، رب نے اونچا کیا اس طرح سے پایا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ بولے لبیک یا غریب نواز،